الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 11ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے اعلان کیا نبوت کا، رسالت کا، تبلیغ کا، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو میں تمہارے سامنے آیات کی تلاوت بھی نہ کر سکتا اور نہ ہی تمہارے سامنے اور کوئی مضامین بیان کر سکتا۔ یہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور یہ پیغام میرے اوپر نازل کیا ہے، تو میں اس کا تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، دیکھو میں نے تمہارے اندر آج اس اعلان سے پہلے کافی زندگی گزار دی ہے، میں نے ایسی بات کبھی نہیں تمہارے سامنے کی کہ یوں توحید والے بن جاؤ، ایمان لاؤ، فلاں کاموں کو چھوڑ دو۔ اگر میں اپنی طرف سے کرتا تو 40 سال تمہارے درمیان گزار دیے، پہلے بھی کر لیتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے ہو اس حقیقت کو کہ اگر یہ بات اپنی طرف سے ہوتی تو پہلے بھی ہو جانی تھی؟ 40 سال کے ساتھ اس کو کیوں معلق کیا گیا ہے؟ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی کہ اے نبی آپ اعلان فرما دیں کہ اے لوگو توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے دل اور زبان سے بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ یہ اعلان کر دیں۔ جب آپ کو غار حرا کی خلوت نشینی میں اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی ہے اور اس سبق کو لیتے ہوئے آپ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں
پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور وہ اصلی حالت میں ظاہر ہوئے۔ آپ پریشان بھی ہو گئے کیونکہ 6000 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے، اور ایک پر اس زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیتا ہے۔ تو جیسے اصلی حالت میں جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے تو آپ اور پریشان ہو گئے، اور ایک پہلی سے پریشانی تھی اس میں اضافہ ہوا۔ پہلے وہ غار حرا میں دبوچ بھی چکے تھے، خلوت نشینی نے تو آپ کو پہلے سے ہی وہاں بیٹھنے پر مجبور کیا ہوا تھا، آپ کا دل چاہتا تھا الگ بیٹھ کر میں اللہ اللہ کروں۔ لکھا ہے اصحاب سیر نے کہ آپ کے دادا عبد المطلب بھی کبھی کبھی غار حرا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ غار حرا عجیب غار ہے کہ اس میں بیٹھیں جب تو سامنے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے۔ یہ جبل نور کا کونا ہے اور یہاں پہاڑ ختم ہو رہا ہے، اور وہی راستہ جو حرم میں آتا ہے وہاں پر ایک مسجد جن آتی ہے، پھر مسجد رایا ہے جہاں آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا لہرایا تھا، جھنڈے والی مسجد۔ اسی سے آگے ایک چھوٹی سی اور مسجد بھی ہے جو میں نے حاجی صاحب کو دکھائی تھی اس سفر میں۔ وہ وہاں پر ایک درخت تھا کہ جب آپ نبوت ملنے پر واپس آ رہے تھے اپنے گھر تو وہ درخت جو تھا چھوٹا سا اس کے قریب سے گزرے تو وہ کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس درخت کو پھر رکھا گیا بطور برکت کے، پھر اس کی نشانی رہ گئی، پھر خلافت عثمانیہ نے اس میں مسجد بنا دی کہ اس سے بہتر انداز میں یادگار کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ حالانکہ بالکل سامنے مسجد حرام کے مینار نظر آ رہے ہیں جہاں یہ مسجد شجرہ ہے اس کا نام، نیچے لکھا ہے کہ یہ وہ درخت ہے جس نے نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا سلام پیش کیا ہے۔ انسانوں نے ابھی سلام پیش نہیں کیا تھا، درخت نے سب سے پہلے سلام پیش کیا ہے۔ پھر آپ گھر میں تشریف لے آئے اور عبادت کی طرف آپ کی توجہ اور نوافل کی طرف توجہ زیادہ ہونے لگی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سکھا بھی دیا کہ یوں نفل پڑھنے ہیں، یوں وضو بنانا ہے۔ نماز تو فرض ہوئی ہے شب معراج پہ، اور اس کے بعد اوقات بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر نماز بھی پڑھائی، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا گیا تھا، سکھا دیا گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ تہجد میں جو قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو تہجد میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب تبلیغ ہو رہی ہے خفیہ انداز میں۔ سب سے پہلی وہ نبوت کی کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کی ہے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وہ جہاں دیدہ خاتون تھی، آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی جب شادی ہوئی، تو تجربے کار خاتون تھی، بیوہ تھی، شریف خاندان اور شریف خاتون تھی۔ وہ کہنے لگی کہ چلو میں آپ کو ورقہ بن نوفل میرا ایک چچا ہے اس کے پاس لے جاتی ہوں۔ بوڑھے تھے بہت، اور لے جانے لگی نا تو پھر کہتی کیا ہے کہ والذی نفس بید خدیجۃ اشہد انک رسول اللہ، کہ کہیں ورقہ بن نوفل میرا جو کزن ہے نا یا کوئی اور جو آپ کی نبوت کو سن لے گا تو وہ کوئی اور ایمان لانے میں مجھ سے پہل نہ کر لے۔ والذی نفس خدیجۃ
بیدہی اشہد انک رسول اللہ، اور ابھی کزن کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ وہ عیسائی مذہب کو جانتے تھے۔ جب ان کے سامنے یہ تذکرہ ہوا تو وہ بھی کہنے لگے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کاش کہ اللہ مجھے صحت دیتا، مجھے قوت دیتا، تو جب قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکالتی تو میں آپ کا ساتھ دیتا، لیکن کیا کروں، میں اب بالکل بے بس ہو چکا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس جملے سے، ایمان لے آئے، لیکن چند دنوں بعد وہ فوت ہو گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ یہ وحی کے انوار و برکات معمولی چیز نہیں ہے۔ وحی قلب میں حلول کی جاتی ہے۔ وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ حلول کی جاتی تھی، یعنی آپ کو ایک عالم اعلیٰ میں مقام عطا کر کے عنودگی لا کر آپ کے قلب پہ وحی کو نقش کیا جاتا تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جبرائیل وہ آگے پڑھاتے جاتے تو فوراً پڑھنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات کہی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اے نبی آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، جب جبرائیل علیہ السلام آپ پر وہی لے کر آتے ہیں نا، آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں۔ ہمیں پتہ ہے آپ جلدی کیوں پڑھتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے، ہم وہی نازل کر رہے ہیں نا، اور آپ کے قلب میں محفوظ کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نہ یہ سوچیں کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہمارا فرشتہ وحی آپ پر نازل کر کے رخصتی لے لے، فاتبع قرآنہ، پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت خوب کریں۔ جب آپ کو نبوت ملی تو اعلانیہ نبوت اور توحید و سنت کے پیغام کو پھیلانے کی اجازت نہیں تھی، اور 3 سال تک خفیہ تبلیغ یہ ہوتی رہی۔ اپنے ساتھیوں میں آپ بات رکھتے رہے، ساتھی مانتے رہے۔ سب سے پہلی گواہی آپ پر آپ کی رفیقہ حیات نے دی ہے۔ یہ انسان کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے کہ جس پر اس کی امانت، صداقت، رسالت پر اس کی بیوی گواہی دے دے۔ لوگ گواہی دے دیتے ہیں، بیویاں سوچتی ہی رہتی ہیں کہ ہمارا شوہر نیک ہے یا کیسا ہے۔ یہ مقام کی بات ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا نا، زملونی زملونی، میری طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب ہے، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی، اور پھر سر مبارک کی زلفوں میں انگلیاں ڈال کر کھجلی کرنے لگی کہ آپ کو سکون اور راحت نصیب ہو جائے۔ اور جملے کیا بولتی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ جملے نقل کیے ہیں اپنی کتاب صحیح بخاری میں۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضعیف وتعین علی نوائب بالحق۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اے میرے محبوب، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو اپنے مشن میں اللہ رب العزت کبھی ناکام نہیں کریں گے۔
اس لیے کہ آپ کی خوبیاں یہ ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور حق والوں کا آپ ساتھ دینے والے ہیں۔ جو ان خوبیوں کا حامل ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی اپنے مشن میں ناکام نہیں کرتا۔ والذی نفس بیدی ختیجۃ اشہد انک رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں آپ کی رفیق حیات کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں آپ کی رفیق حیات کی جان ہے، میں گواہی دیتی ہوں الفیہ طور پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں ماننے والی ہوں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملے نقل کیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر یہ سلسلہ رہا 3 سال تک کہ خفیہ تبلیغ کی اجازت ہے، اور تہجد میں آپ قرآن مجید پڑھتے رہیں۔ اور قرآن مجید نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرفہ حاصل کرنے کے لیے آیات اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی کہ ہمارے قرب کے جو درجے ہیں نا، اس میں اور قریب آپ بن جائیں گے، ان صفات پر، ان ہدایات پر آپ عمل کرنے لگ جائیں۔ اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمبل اوڑھنے والی ادا پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نام رکھ دیا یا ایھا المزمل، اے میرے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر۔ آپ کو میں نے بتایا کئی دفعہ کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہا، صفات سے بلایا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس انداز میں پکارا ہے۔ نام اگر لیا ہے تو یا محمد نہیں، جملہ خبریہ کی شکل میں لیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ جب پکارا اپنے نبی کو، جب پکارا تو یا محمد نہیں کہا، یا رسول کہا، یا نبی کہا، لقب سے پکارا ہے۔ اور لقب سے پکارنا یہ ادب ہے، عالم سے پکارنا یہ جائز تو ہے، ادب سے تھوڑا سا دور ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق حیات کو یہ بات کہی کہ مجھے چادر اڑا دو، طبیعت خراب ہے۔ اب یہ 3 سال تک تبلیغ ہوتی رہی، اسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسی میں اور ساتھی بھی ایمان لائے۔ اب مقام عرفہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر، ہماری دوستی میں کچھ انداز اور ہیں، لوگوں کی دوستی کے انداز اور ہیں۔ ہماری دوستی کے رمز یہ ہیں، اے ہمارے محبوب پیغمبر کمبل اوڑھنے والے، ہماری دوستی کے اضافے میں گر یہ ہیں،
قم اللیل الا قلیلا۔ اس دوستی میں اضافے کے لیے سبق ہمارا یہ ہے کہ رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ جایا کرو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ آدھی رات قیام میں گزارا کرو، آدھی رات میں، او زد علی، یا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لو، لیکن رات کی گھڑیوں میں قیام کی حالت میں جب میں آپ کو دیکھوں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تہجد کی نماز کے قیام میں آپ آسمانی تلاوت، آسمانی کتاب کی آیات کی تلاوت میں مصروف رہا کریں، پھر دوستی میں اضافہ ہوگا، رفع درجات ملیں گے۔ یہ تبلیغ جو 3 سالہ خفیہ ہو رہی ہے، اس میں تہجد کے لیے حکم ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات لکھی ہے دوستو، عجیب بات لکھی ہے کہ تہجد کی فرضیت والی آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تہجد کی نماز جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی ہے۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں سوج جاتی تھی تہجد کی نماز میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی تھی کہ حضرت آپ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید دو جہاں ہیں، آپ تو جنت کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنا اپنے اوپر مشقت کیوں نازل کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں؟ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات فرمائی مشہور ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا ایسا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ پنڈلیاں سوج جانے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 پہلوانوں سے زیادہ طاقت عطا کی گئی تھی، ثقہ حدیث ہے، اور مشہور بات ہے مکہ کی جو گزشتہ سال بتا چکا ہوں اس پہلوان کی، کہ جس نے اونٹ کی کھال کو، چمڑے کو پھیلا کر اپنے آپ کو اوپر کھڑا کیا تھا کہ آپ واقعتاً اگر اللہ کے رسول ہیں تو مجھے یہاں گرا دیں، اس سے گرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، وہ گر گیا، کہنے لگا یہ ویسے ہی ہو گیا ہے، آپ دوبارہ گرائیں۔ آپ نے دوبارہ گرا دیا، پھر کہنے لگا میں صحیح کھڑا نہیں ہو سکا تھا، آپ پھر گرائیں۔ آپ نے پھر گرا دیا، کہنے لگا آج تک تو حجاز میں اور حجاز کے باہر جتنے مقابلے ہوئے مجھے کوئی نہیں گرا سکا تھا، واقعتاً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں آپ کی رسالت پر گواہی دیتا ہوں، لیکن میری یہ ذلت والی بات کسی کو بتانا نہیں کہ آپ نے مجھے گرا دیا تھا، پھر خود ہی بتاتا تھا۔ اب یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، 100 پہلوانوں سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت عطا کی گئی تھی، اور ادھر پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر 100 پہلوانوں سے زیادہ طاقت اور ادھر تہجد کی نماز میں پنڈلیاں سوج جاتی ہیں۔ یہاں ایک آپ کو اور میں نے اپنے آپ کو پیغام دینا ہے، یاد رکھنا دوستو، تہجد کی نماز اگر کما حق کوئی شخص پڑھنے والا ہے تو 100 پہلوانوں سے زیادہ طاقت اس میں خرچ ہوتی ہے، تب پنڈلیاں سوج جاتی ہیں۔ اس خشوع و خضوع کے ساتھ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہو تو جسم فنا فی اللہ ہوتا ہے، جسم فنا فی اللہ ہوتا ہے،
جسم میں طاقت کہاں رہتی ہے؟ اس عاشق صادق میں، جو عاشق صادق اپنے محبوب حقیقی کو یاد کر رہا ہو، اس عاشق صادق کے جسم میں طاقت رہتی ہے، اس کا جسم تو فنا فی اللہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 100 پہلوانوں سے بھی زیادہ وزنی نماز ہوتی ہے، ایسے ہی جنت کا مستحق تو نہیں بنا دیتی نا؟ تہجد کی نماز ایسے ہی جنت کا مستحق نہیں بنا دیتی، اس میں کچھ مشکلات ہیں تب جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہجد کے پابند کو اللہ پاک اس وقت تک وفات نہیں دیتا جب تک اس بندے کو اللہ اپنا محبوب نہ بنا لیتا ہو۔ جب محبوب بنا لیتا ہے تہجد کے پابند کو تو پھر اس پر وفات آ جاتی ہے کہ آخرت میں اس کو اب سکون ہی سکون ملے گا کہ اللہ کا محبوب جو بن چکا ہے۔ اب آیت نازل ہو گئی 3 سال کے عرصے کے بعد، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اب اپنے قبیلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو اعلانیہ تبلیغ کریں۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے کمبل اوڑھنے والے ہمارے محبوب پیغمبر، قم، اب خفیہ تبلیغ کا وقت ختم ہو چکا ہے، قم فانذر وربک فکبر، اب لوگوں کو بتوں کی عبادت سے ڈرائیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں اور اللہ کی بڑائی بلند کریں، اللہ کی بڑائی بلند کریں۔ آپ کی دور نبوت میں بادشاہت کا سکہ چلتا ہے ابو جہل کا، اس سے نہ ڈرنا، اس کی بڑائی بیان نہ کرنا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میری بڑائی بیان کرنا، ہر کچھ جو مانگنا ہو مجھ سے مانگنا، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، خود بگڑ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، جل جائیں گے۔ شعلہ شمع خدائی کہیں بجھتا ہے، شعلہ شمع خدائی کہیں بجھتا ہے، رہ گئے اپنا ساموں لے کر بجھانے والے، نقش اسلام کبھی مٹا ہے مٹانے سے، مٹ گئے آپ جتنے تھے مٹانے والے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، ان بتوں سے بچ کر رہنا ہے، یہ گندگی ہے، یہ پلیت ہیں، انہوں نے میرے شریک بنائے ہوئے ہیں، ان سے خود بھی بچ کر رہنا ہے۔ اور منصب نبوت یہ ہے کہ لوگوں کو بھی بتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ سے بچانا ہے۔ والرجز فاہجر، اب یہ آیت نازل ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب کیسے تبلیغ کروں، سب لوگوں کو توحید کا اعلان کیسے سناؤں۔ اب یہ وہ دور ہیں اور اس سے پہلے والے دور بھی کہ دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کی پرورش بھی کرتے رہے، پھر آپ کے ساتھ بھی رہے، خیال بھی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کے بعد
ایک وفد آ کر ابو طالب سے ملا تھا، مشرکین مکہ کا وفد آ کر ابو طالب سے ملا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ جب توحید بیان کرتے ہیں تو ہمارے بتوں کی تذلیل ہو جاتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو ایسی گفتگو کریں کہ دونوں نظام چلتے رہیں، پالیسی ایسی طے ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ یہ بنیاد ہی غلط ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اگر توحید و سنت والی پالیسی ایسی طے ہو کہ کوئی ناراض ہی نہ ہو، یہ بنیاد ہی غلط ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سنی ہے، پڑھی ہے سورہ قرآن میں، سورہ طٰہٰ میں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا کو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ تو ہوگا۔ ابو طالب نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ بھتیجے تھوڑا خیال کر کے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پر یہ سورج رکھ دیں نا لا کر، اور دوسرے ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دیں، اتنا بڑا کارنامہ بھی کر دیں، پھر بھی گول مول بات نہیں کروں گا، بات صاف کروں گا۔ کب تک گول مول کروں گا؟ ایک دن تو پھر صاف کرنی ہوگی، پھر ان کا بھی مجرم، اللہ کا بھی مجرم بنوں گا۔ پہلے دن ہی بات صاف کر لوں کہ اللہ کی خوشنودگی بھی حاصل ہو جائے گی، انہوں نے تو ناراضگی کرنی ہی ہے۔ چاچا خاموش ہو گئے، یہی وجہ ہے شیب ابی طالب میں بھی جانا پڑا۔ ہم نے حاجی صاحب کو وہاں بٹھایا تھا شیب ابی طالب میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال اقتصادی پابندیوں کے ساتھ پابند اور جیل کی شکل دی گئی تھی۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ جب کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر لوگ اعلان کرتے ہیں، چادر لہراتے ہیں۔ یہ ایک خاص موقع پہ ایسا ہوتا تھا عرب قبائل میں کہ صفا فاران پہاڑی پر چڑھ کر یوں چادر لہرانا۔ جن حضرات نے صفا پہاڑی دیکھی ہے، دار ارقم دیکھا ہے جہاں شاہی محل ہے، تو سامنے سارا مکہ علاقہ ہے نا، مکہ کا شہر ہے، آپ کی جائے ولادت ہے، وہ ابو جہل والی جگہ میں بیت الخلاء ہے، وہ سامنے سارا یہی مکہ شہر تھا نا، تو یہ سامنے سارے ہوتے تھے۔ یہ چادر لہرانے والی بات، ہلانے والی بات خاص موقع پر اور پرخطر موقع پر لہرائی جاتی تھی تاکہ یکدم سارے حاضر ہو جائیں۔ اہم موقع اس سے اونچا کون سا ہو سکتا ہے جس میں اللہ کی توحید بیان ہونی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ ویسے طواف کے دوران صفا مروہ کے درمیان سعی کے دوران پہاڑی کے بالکل چوٹی پر چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھایا کوئی ضروری نہیں ہے، تو جب میں چڑھا تو مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ صفا پہاڑی پر چڑھنا بالکل چوٹی پر ضروری نہیں ہے، تو آپ کیوں چڑھے ہو؟ میں نے کہا سوال محفوظ رکھنا، اس کا میں جواب دوں گا، پھر عمل بھی کرنا۔ عمرے سے فارغ ہونے دو۔ جب فارغ ہوئی انہوں نے فٹ سوال کیا۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ نے علماء کے ساتھ ظاہری تشبیہ مجھے دی ہے۔ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، واعظ و نصیحت کرتا ہوں، علماء کے لباس میں ہوں، اللہ صحیح عالم بنا دے، صلحاء کے لباس اپناتا ہوں، اللہ صحیح نیک بنا دے۔ تو میں اس لیے صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا ہوں کہ ایک زمانہ تھا 1400 سال پہلے کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر تبلیغ کی تھی، میں اس لیے چڑھا ہوں کہ کچھ نسبت تبلیغ کی مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اب عمل کرنا، خود نہیں عالم بنتے ہو تو اپنے بیٹے کو عالم بنا کر صفا پہاڑی پہ چڑھانا۔ پھر تھوڑے تھوڑے ہنسنے لگ گئے۔ یہ جواب عملاً مشکل ہو گیا نا۔ لوگ بچوں کو کیوں نہیں دین پڑھاتے؟ میں سوچتا رہتا ہوں
اس میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ اگر عالم صحیح ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر ہو اس کی گفتگو، اس میں سب کچھ ہے، عزت بھی ہے، مقام بھی ہے، اور نیکی ہی نیکی ہے، آخرت بھی بنتی رہتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پرانے زمانے میں ایک بات کی تھی، 1-2 سال پہلے، جب مشرف صاحب کو بہت شوق چڑھا تھا مدرسوں کے آپریشن کا، تو میں نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں، مدرسوں کو پریشان کرتے ہیں اور طالب علموں کو اللہ پاک تر و تازہ بکرے کا گوشت کھلاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے صدقہ کرو۔ اور صدقہ کیسا کرتے ہیں؟ یہ بوڑھا بکرا نہیں لاتے، جوان بکرا، قریب البلوغ بکرا لے کر آتے ہیں اور طلبہ کو کھلاتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ مولانا صاحب نے اس لیے بات کہی ہے کہ مدرسے میں بکرے ضرورت ہیں۔ اگلے ہفتے میں ہمارے مدرسے میں بکروں کی لائنیں لگ گئیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہو، اور میرا اشارہ ہرگز یہ نہیں تھا، لیکن اللہ آپ کو دے اور دے۔ مدرسے اس پاک و ہند کی سرزمین پر اسی طرح کے مجاہدوں کے تعاون کے ساتھ چلے ہیں۔ اگر حکومتوں کا تعاون ہوتا تو کب تک یہ نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ چلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، تو میں ابو طالب کی بات کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دیکھتے تھے، فرق ہے نا۔ چچا تو ابو لہب بھی تھا، لیکن بھتیجے کو غصے کی نظر سے دیکھتا تھا۔ چچا ابو طالب بھی ہے، بھتیجے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک دن ابو طالب بے ساختہ اشعار پڑھنے لگا۔ کہتا ہے ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، بھتیجے کو مخاطب کر کے ابو طالب پڑھ رہا ہے، کہتا ہے ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی وعصمۃ للارامل۔ یہ میرا بھتیجا، اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت حسین و جمیل بھتیجا عطا کیا ہے۔ یستسقی الغمام بوجہہ، میرے شام کے سفر میں بھتیجا میرے ساتھ تھا، بادل سایہ کرتے تھے، جب بادل برستے ہیں تو میرے بھتیجے سے اجازت لے کر برستے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ نے آج مکہ پہ بارش برسانے کا آرڈر دیا ہے، آپ کی اجازت ہے۔ اللہ نے بارش کو آپ کی اجازت کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، یہ چہرہ ایسا ہے نا کہ بادل بھی اس چہرے کو دیکھنے پہ ترستے ہیں، آسمان بھی ترستے ہیں، جنت بھی ترستی ہے۔ جنت نے اس لیے تو درخواست کی تھی نا بلیو ایریا والوں کہ کبھی ہمارے درمیان اپنے حبیب کی تو سیر کرا دو نا اے اللہ، کہ زمین ہم پہ فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر تو اللہ کا امام الانبیاء رہتا ہے، اور جنت تیرے اندر کیا ہے۔ جنت نے درخواست کی تھی اللہ رب العزت کے سامنے، تب اللہ نے رسول اللہ کو معراج کرائی۔ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی وعصمۃ للارامل۔ کہتے ہیں یہ یتیموں کا پرورش کرنے والا بنے گا، میرا بھتیجا یتیموں کا پرورش کرنے والا بنے گا، یہ میرا بھتیجا بیواؤں کا سہارا بنے گا، غلاموں کا سہارا بنے گا،
بے سہاروں کا سہارا بنے گا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ یہ خزانچی ہے اللہ کے رسول کا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیت اللہ کے ساتھ سیڑھی لگا دی گئی۔ جب سیڑھی پر چڑھنے لگے تو چپل اتار دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال چپل نہ اتارو۔ آپ کی چپل کی آواز اور صدائیں تو معراج کے سفر میں مجھ سے پہلے جنت میں ہو رہی تھی۔ اس چپل کو نہ اتارو۔ چپل سمیت بیت اللہ کے چھت پر چڑھ کر اللہ کی توحید و سنت کا اعلان کر دو اذان کی شکل میں، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ رقم ہو جائے گی، یہ بات لکھی جائے گی کہ اللہ کا آخری حبیب، اللہ کا آخری نبی رحمت للعالمین یہ غلاموں کو اتنا نوازتا ہے کہ فتح کے دن چھت کے اوپر غلاموں سے اذان دلوا دی۔ اور فتح مکہ کے دن جب اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی وادی میں داخل ہونے لگے تو کہا، اسامہ کہاں ہے؟ اسامہ بن زید غلام ہے۔ کہا، اسامہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، پیچھے ہے، بچہ ہے۔ کہا، بلاؤ، میرے ساتھ اونٹنی پہ سوار اسامہ کو کر دو، اور میں شکر گزاری کی شکل میں مکہ کی وادی میں داخل ہو کر رہتی دنیا کے لیے تاریخ لکھ دوں گا کہ میں فاتح بن کر غرور نہیں کر رہا ہوں، شکر ادا کر رہا ہوں، اور اپنے ساتھ غلام کو بٹھا کر غلاموں کو نواز رہا ہوں۔ ادھر مدینہ کے سفر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، سلمان کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہودی آقا خدمت زیادہ لیتا ہے اور ذرا سی سستی پر بہت زیادہ مجھے مارتا ہے۔ کہا، سلمان اپنے آقا سے پوچھ کر آنا کہ مجھے آزاد کر دو، اور اس کا ہر جانا کتنا ہوگا، میری قیمت کتنی ہوگی آزادی کی۔ آئندہ ملاقات پر اپنے آقا سے اپنی آزادی کی قیمت پوچھ کر آنا۔ یہ غلاموں کا سہارا بننے والا آخری رسول ہے۔ غلام چند دنوں بعد، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں بعد حضرت کے دیدار کے لیے حاضر خدمت ہو گئے۔ فرمایا، آپ نے سلمان آقا سے پوچھا تھا تیری آزادی کی قیمت کتنی ہے؟ کہا، حضرت پوچھا تھا، لیکن اس نے اتنی قیمت میری لگائی ہے، اتنی قیمت میری لگائی ہے کہ کوئی ادا ہی نہیں کر سکے گا۔ سلمان بولو نا، تیرے آقا نے کتنی قیمت لگائی ہے؟ کہا، حضور 1000 اشرفیاں میری آزادی کی قیمت لگائی ہے، اور 300 کھجور کی گٹھلیاں لگائی جائیں، اور جب وہ پھل دینے لگیں گی تو آزادی ملے گی۔ کھجور کے درخت تو بڑی مدت کے بعد بالغ ہوتے ہیں، میں سمجھ چکا ہوں میری آزادی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا، سلمان تیری قیمت تو اتنی ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے تیری قیمت، اس لیے کہ تو نے مجھے ڈھونڈنے میں کتنی صدیاں گزاری۔ 350 سال عمر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آتش پرستی کے عقیدے سے گزرتے ہوئے پھر یہودی بن گئے، یہودیت کے دین کو اپنانے کے بعد عیسائی بن گئے،
عیسائی والے راہب نے نصیحت کی تھی کہ ایک یثرب کا علاقہ ہوگا، کھجوروں نے اسے گھیرے میں لیا ہوگا، ایک آخری نبی ہجرت کر کے وہاں قیام پذیر ہوگا، اس کے شانے پہ مہر نبوت ہوگی، وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کے چہرے پہ ہر وقت تبسم ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے سلمان، تیری قیمت تو اس سے بھی زیادہ ہے آسمانوں میں، نبی کے نزدیک بھی آپ کی قیمت اس سے زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، یہودی کی جتنی قیمت ہے آج اللہ کا حبیب ادا کر دے گا۔ حال ہو گیا نا، حال طاری ہو گیا نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آئی نا مصر سے، تو سوال کیا کہ جب آپ کے گھر کے قریب کنعان جنگل کے کنویں میں تھا یوسف تو خوشبو نہیں آئی؟ 1-2 کلومیٹر اور اتنے میلوں دور دوسرے ملک مصر سے آپ کو بیٹے کی قمیض کی خوشبو آ گئی؟ عجیب باتیں کرتے ہو۔ وہ بیٹے کہنے لگے بابا آپ بوڑھے ہو گئے ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے عجیب جواب دیا، دوستو سمجھنے والا جواب ہے۔ کہا جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے ہمیں کچھ عطا کرنے کی تو حجابات سب ہٹا دیے جاتے ہیں، سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے، جب اس کی مرضی نہیں ہوتی تو پھر ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اللہ کے نیک ولیوں کے بھی بڑے واقعات ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا۔ بعض دفعہ یوں اپنی دعا میں بات کر دیتے ہیں، حدیث ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر اللہ کا ولی قسم کھا لے کہ اللہ یوں کرے گا قسم اٹھا کر، تو اللہ فرماتے ہیں میں کر دوں گا، اپنے محبوب بندے کو ہانس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو اللہ کا حبیب ہے، یہ تو اللہ کا حبیب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، صحابہ حاضر خدمت ہو گئے، فرمایا 1000 اشرفیوں کا بندوبست کرو۔ 1000 اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ پھر ایک صحابی کو حکم دیا مدینہ کے باہر فلاں یہودی کو جا کر میرا پیغام دے دو اور اسے کہہ دو 300 کھجوروں کی کلمے اللہ کا حبیب مانگ رہا ہے، وہ دے دے گا۔ صحابی وہاں پہنچے، 300 کلمے کھجور کی لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے آقا کو کہو کس زمین پر وہ کھجوریں لگوانا چاہتا ہے بتا دے۔ اور کہا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول، آرڈر کیا ہے؟ کہا آرڈر یہ ہے کہ مشکیزہ ساتھ لے لو، میں کھجور کی کلمیں لگاؤں گا سلمان کی آزادی کے لیے، اور آپ نے پیچھے تھوڑا تھوڑا پانی لگانا ہے۔ کہا پانی کا مشکیزہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر کر لے آئے اور اپنے پاس رکھ دیا۔ کہا عمر قریب لے آؤ، قریب لے آؤ۔ آپ نے اس میں پھونک ماری، اس مشکیزے پہ ہاتھ پھیرا، کہا محفوظ رکھنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ اور اب منظر دیکھنا اللہ کا حبیب کھجوروں کی کلمیں کیسے لگاتے ہیں، اور پھر کیسے وہ درخت بنتے ہیں، اور پھر کیسے وہ پھل آور ہوتے ہیں۔ سلمان ادھر سے اپنے آقا کو لے کر آ گیا۔ میں نے دیکھا ہے دوستو وہ باغ، چند کھجور کے درخت بھی اس وقت موجود تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بھی موجود تھا۔ میں نے اس عربی متوع سے کہا او میں مشرک نہیں ہوں، میں ان پتھروں کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اس حجرے کے پتھروں کے ساتھ جسم اور ہاتھ لگانے دو کہ جن پتھروں کے ساتھ اللہ کے حبیب نے اور اس کے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصے تک بسیرا کیا، کیوں نہ ان کی
تقوی اور نورانی تعلیمات کی جھلک مجھ میں بھی منتقل ہو جائے۔ اس عربی نے پھر مجھے اجازت دی اور پھر کہنے لگا آپ کو سلمان والے کنویں سے پانی نکال کر وضو بھی کراتا ہوں۔ ادھر آقا پہنچ گیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں پہنچ گیا۔ اور کیا مقابلہ ادھر آقا ہے ایک سلمان کا، اور مقابلے میں جو آقا ہے یہ دو جہان کا۔ آج مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا نشان لگاتے جاؤ، آپ گٹھلی وہ قلم لگاتے گئے، فاروق اعظم پانی دیتے گئے۔ جب 300 کلمے لگ گئیں، آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ رب العزت سلمان کی آزادی کی بھیک مانگتا ہوں، یا رب العالمین جو میرے بس میں تھا کر دیا ہے، 300 کلمے لگانی میرے بس میں تھی وہ کر دی ہے، فاروق نے پانی لگا دیا ہے، اب میں سلمان کی آزادی کی بھیک مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب، یہ تیری کلموں کی برکت سے ہی درخت بن کر پھلاور ہو جائیں گے، معجزہ تیرے ہاتھ سے دکھا دوں گا۔ جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا دوستو تو کلمے 4-5 اپنی شاخیں نکال چکی تھی، دوسرے دن میں درخت بن گئی، تیسرے دن میں پھلاور ہو گئی۔ سلمان خوشی کے مارے دوڑتا ہوا اپنے آقا کے پاس پہنچ گیا، یہودی آقا کے پاس، کہنے لگا حضور وہ شرط پوری ہو گئی ہے، یہ 1000 اشرفیاں بھی آپ لے لیں اور کھجوروں کے 300 درخت پھلاور ہو گئے ہیں، آپ اپنی زمین میں جا کر دیکھ لیجئے۔ کہنے لگا سلمان پاگل ہو گئے ہو، کھجوریں بھی کبھی 3 دن میں پھلاور ہوتی ہیں، آپ میں کیا صلاحیت ہے، آپ میں کیا صلاحیت ہے کہ کھجوریں پھلاور ہو جائیں؟ سلمان نے فوراً اپنے آقا کے سامنے اس جملے کی اصلاح کر دی، اے آقا مجھ میں کوئی صلاحیت اور کمال نہیں ہے، جس ہستی پر کلمہ پڑا ہے وہ بڑی کمال والی ہے، میں نے کلمے نہیں لگائی، میرے آقا نے، حقیقی آقا نے کلمے لگائی ہیں۔ آقا ششدر رہ گیا، کھڑا ہو گیا، باغ کی طرف چل پڑا۔ اللہ نے آرڈر دیا ہوا کو، باغ لہلہانے لگا، پکی ہوئی کھجوریں گرانے لگا۔ دوستو میں اپنے حبیب، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ سنا رہا ہوں جس کے ہم امتی ہیں۔ آرڈر ہوا سلمان کے باغ کو، ہوا کو آرڈر ہوا کہ سلمان کے باغ کو لہلہانے لگ جا۔ جب آقا پہنچا تو پکتی ہوئی کھجوریں گرانے لگ جا۔ آقا وہاں قریب کھڑے ہو کر کہنے لگا سلمان جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، یہ اشرفیاں بھی واپس لے جاؤ، اور جس ہستی نے کلمے لگائی ہیں اس کے مذہب پر باغ کو بھی وقف کر دیا ہے، ذرا مجھے ساتھ لے جانا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے سردار کے سامنے حاضر ہو سکوں، مجھے ساتھ لے جانا، میری سفارش کرنا، میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں میں آنا چاہتا ہوں۔ آقا مسلمان ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عقیدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بقیہ موضوع اگلے جمعے پر بیان